کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ رسول امی تھے۔ امی کے معنی ان پڑھ، یعنی پڑھنا لکھنا آپ نہیں جانتے تھے تو رسول تھے۔ ہمارا مدعا یہ ہے کہ نہیں، کہیں بھی قرآن میں اس طرح کا تذکرہ نہیں آیا، بلکہ یہ کہا گیا ہے بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِّنْہُمْ، رسول کو مبعوث کیا گیا ہے امیوں میں جو کہ انہی میں سے تھے، یعنی اسی خاندان قبیلے میں تھے، اسی خاندان میں سے ایک شخصیت کو رسول بنایا گیا ہے۔ کیونکہ آپ کی بعثت ابھی تازہ گزری ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ آج مختصر حضرت کا تذکرہ ہو جائے۔ انشاءاللہ کل پھر اپنے موضوع پہ دوبارہ ہم آ جائیں گے، جو ہمارا ایک موضوع چل رہا تھا۔ تو آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا، آپ کو کیوں رسول بنا کے بھیجا گیا اور پھر آخر الزمان رسول بنا کے بھیجا گیا؟ آپ کے بعد کوئی رسول اور نہیں آئے گا اور قیامت تک ہی نہیں آئے گا۔ جو لوگ یہ ادعا کرتے ہیں کہ رسول آئے گا، یا یہ کہتے ہیں کہ اگر رسول ہوتا تو فلاں شخص ہوتا، اگر کی کیا بات ہے جب ہے ہی نہیں، پھر اگر کیا ہے؟ یہ کسی شخص کو کیا ہے برتری یا کسی شخص کی عظمت کو بیان کرنا فقط خام خواہ، اس کی کوئی ایسی جہاں دلیل نہ ہو، یعنی اگر رسول ہوتا، اگر کیوں ہوتا جب ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ خاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے، تو پھر اگر مگر والی باتیں درست نہیں ہیں۔ اس طرح کی گفتگو کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اگر رسول ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خالق کائنات کا حکم آیا کہ آپ اعلان فرمائیں کہ آپ کے اوپر یہ بھاری ذمہ داری ہم نے ڈال دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ پہلے اپنے لوگوں کے اندر اعلان کیا، پھر جب وسعت کا کہا گیا کہ آپ اس کو وسیع کریں، تو پھر آپ نے اپنے قبیلے، لفظ عشیرہ آیا ہے وَأَنذِرْ عَشِیرَتَک، اپنے عشیرہ کو کیا ہے آپ ڈرائیں۔ ڈرانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈنڈا لے کے کھڑے تھے رسول ڈرا رہے تھے، نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ پیغام پروردگار اپنے خاندان تک پہنچائے۔